وہاں کی نور کا ایک ٹکڑا ہے، تو روح کو پھر وہاں سے روح کا نور لے کے روح کو پیدا کر کے عالم ارواح، روحوں کی بھی ایک دنیا ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو روحیں اس میں رہتی ہیں، جب ان کا وقت ہوتا ہے وہاں پہ انتقال کا، وہاں ایک موت آتی ہے، ایک موت آتی ہے تو وہ روح ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ بچہ ماں کے منہ پیٹ میں پلتا ہے، جب دھڑکن آتی ہے نا، دھڑکن روح ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نا ہارٹ بیٹ رک گئی، بچہ مر گیا۔ تو ہارٹ بیٹ جیسے چالو ہوتی ہے اس وقت فرشتے روح لے کے ڈال دیتے ہیں، جو ہارٹ بیٹ، یہ جو ہارٹ ہلتا ہے نا وہی روح ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے لے کے جب تک یا تو پیٹ میں مر جائے یا تو باہر مرے، یہ دو موت ہو گئی۔ اگر باہر آ کے زندہ رہا 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی، تو پھر دو زندگی دو موت ہو گئی۔ اب یہ قبر میں گیا، قبر ایک ایک الگ ہی دنیا ہے، ہم اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کے جو معاملات ہیں، قبر میں رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا، قبر کی جو آرام گاہ، قبر کو آرام گاہ کہہ لیجیے، یا اگر دنیا میں اچھے اعمال کیا ہوتا ہے، نیک کام کیا ہوتا ہے، اچھی طرح زندگی گزارا ہوتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، گندی سندی نظر کسی غیر محرم پہ ڈالنے سے بچتا ہے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، مال ہونے پر حج کی ادائیگی، کسی اللہ والے کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو قبر جو ہے اس کے لیے گلاب کا پھول بن جاتی ہے، ماں کی گود بن جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کے نامہ اعمال نہیں اچھے ہوں گے تو قبر ایسے ہی رگڑے گی، آپ کو ایسے رگڑ دے گی۔ سر ہے پیر کی طرف چلا جائے گا، پیر ہے سر کی طرف چلا آئے گا۔ تو جو قبر کے معاملات ہیں ان کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ عالم برزخ ایک عالم ہے جہاں روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں بھی مقام ہوتے ہیں، جو بہت نیک ہوتا ہے اس کو اوپر میں رکھ دیا جائے گا، جو تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے، جو اس سے کم ہوتا ہے اس سے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیک بنے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے ہم بھی اللہ والے بنیں، تاکہ ہمیں عالم برزخ میں جو مقام ملے اونچا والا مقام، جو منزل ملے اونچی والی منزل ملے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھانا کھایا، کیسے پانی پیا، ہمارے نبی کیسے ٹوائلٹ میں جاتے تھے، کیسے ٹوائلٹ سے کیسے بات کرتے تھے، ہمارے نبی کی زبان کتنی میٹھی تھی، ہمارے نبی کا خلوص اخلاص، ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ ہمیں سنت کو، حضور کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ جب ہم فالو کریں گے تو ہمارے مقامات قبر میں اور حشر کے میدان میں، پھر ایک موت آئے گی قبر میں، جب قیامت آئے گی وہاں بھی ایک موت آئے گی۔ کتنی موت ہو گئی؟ 3 موت ہو گئی۔ اب چوتھی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج جو ہے سر کے اوپر ہوگا، سوا نیزے پہ 2-4-5 فٹ اوپر ہوگا، بہت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی، نہ ماں اپنے بچی کو پہچانے گی، نہ بہن بھائی کو پہچانے گا، نہ بھائی بہن کو پہچانے گا۔ بڑا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سب کے ہاتھ میں ان کا نام اعمال جو ہوگا اسے کھلا ہوگا، ہر کوئی اپنے نفس نام اعمال کو لے کے پریشان ہوگا۔ لیکن اسی میں جو نیک ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا، اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہوگا، جو قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ دینی تعلیمات، اللہ کا خوف، رسول اللہ سے محبت لے کر دنیا سے جائے گا، تو اس کے جو معاملات حشر کے میدان میں ہوں گے اس کو سورج کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کا تو وقت جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت میں وقت لگتا ہے 2-4 منٹ، ویسے اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شریعت اور سنت کے پابند بنیں، حلال غذا، حلال اور حرام میں فرق کریں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا حکم کیا ہے، صحابہ اکرام کی تعلیم کیا ہے، اولیاء کی تعلیم کیا ہے۔
उलमा की तारीफ क्या है, हम उस पर अमल करें, हम सहाबा से मोहब्बत करें, ताबई से मोहब्बत करें, औलिया इकराम से मोहब्बत करें। लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं है किसी की मज़ार पे जाके बैठे रहो, टाइम पास करो। मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत का मतलब ये कि मज़ार पे जाने से पहले आप नमाज के पाबंद बने, पंजगाना नमाज के पाबंद बने, ज़िक्र व अस्कार के पाबंद बने, गुनाहों पे कभी कभी रो लिया करें, कभी कभी अकेले में बैठ के लंबा सजदा किया करें, कभी कभी हज़रत राबिया बसरिया की सुन्नत अदा की, रात में सजदा 1 मिनट के सजदे को 5 मिनट कर दिया करें करो। उसी सजदे में अपने गुनाहों पे नादीम हुआ करें, शर्मिंदा हुआ करें, अल्लाह मैं गुनहगार, मैं बहुत गुनहगार हूँ। ज़िंदगी भर ये नहीं समझना चाहिए कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो बहुत परहेज़गार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मुकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सिद्दीक़ अकबर एक जंगल से गुजर रहे थे, पेड़ के सूखे पत्ते गिरे हुए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ सहाबियों, काश मैं पेड़ का पत्ता होता, मैं भी ऐसे सूख के नीचे गिरता, कोई उठाता और मुझे जला देता। बताइए, जिनको जन्नत की बशारत हमारे नबी ने दी है, जिनका दिन रात सोना उठना बैठना सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए, जिनका सब कुछ गुजरा हो, सारा वक्त सारा लम्हा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी गुनाह ही नहीं किया हो, जिनकी जन्नत की बशारत हुजूर ने दिया हो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में गुंबद खदरा के अंदर आराम फरमा, जिनकी मज़ार है अंदर, वो ऐसी बात ऐसे तड़प के अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उनके अंदर ऐसा ही कह रहे कि काश मैं पेड़ का सूखा पत्ता हूँ। और हम लोग हैं थोड़ा सा नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, अल्लाह वालों के ऊपर खर्च समझते हैं, बस जन्नत हमारे पास आ गई। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 1000 साल के मुजद्दिद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो महबूब वली हैं, जो नायबीन हैं, उलमा हैं, उनमें एक ऊंचा मुकाम है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। शाहजहाँ बादशाह जब उसकी बारगाह में जाता है, कहता है कि हुजूर, बरोज़े महशर जब मैं नफसी नफसी के आलम में रहूँगा तो आप मेरी मदद फरमाएंगे ना, मुझे बख्शवाएंगे ना। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर हम लोग की तरह होते तो जोश में यही कह देते, यानी मैं आपको जन्नत में साथ लेकर कहते हैं कि पहले अल्लाह ताला मुझे जब बख्श देगा तो मैं तुम्हें बख्शवाऊँगा। देखिए, पूना आते हैं तो हम लोगों से आप लोग फैज़ हासिल करें, अल्लाह के रास्ते पे चलने का तरीक़ा सीखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है, सुन्नत क्या है, क्या तरीक़ा था सहाबा का, औलिया का। सिर्फ आए बैठना भी हम लोग की सोबत में समझ लीजिए एक किस्म की इबादत, उलमा की सोबत में बैठना तो एक किस्म की इबादत ही, लेकिन कुछ सीखा करें, जो हम बताएं बेहतर है उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुना करें, बार बार रिपीट किया करें। ये जो दिल है, रूह है, सिर है, फ़कीर है, अफ़्वा है, इसका ताल्लुक़ आलम अम्र से है। अल्लाह ताला ने हमारे इस जिस्म के अंदर जो इसको डाला हुआ है, ये जब अल्लाह ताला इसको डालता है, ये बड़े नूरानी होते हैं। जब हम बालिग होते हैं, हलाल हराम में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, दुनिया दारों के पास उठते बैठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। जिस्म की जो स्याही है, जिस्म का ताल्लुक़ दुनिया से, आलम नासूस से है, इसकी स्याही इसके ऊपर आना शुरू हो जाती है, ये भी काला हो जाता है। जब ये काला हो जाता है तो मुकम्मल तौर पर पूरा जिस्म जो है नफ्स अम्मारा का ग़ुलाम बन जाता है, नफ्स अम्मारा का ग़ुलाम बन जाता है। अब जैसे दिल है, इसके ऊपर जो अल्लाह ताला की बारगाह से शेख के वसीले से जो नूर आता है, तो ये जो नूर होता है जर्द रंग का होता है। किस रंग का होता है? जर्द रंग का होता है। एक नूर यहाँ पे आता है, ये रूह के ऊपर। मैंने बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे क़दम दिल है, हज़रत इब्राहीम के ज़ेरे क़दम रूह है। तो यहाँ पे जो नूर आता है सुर्ख रंग का, और फिर यहाँ पे एक नूर आता है, यहाँ पर इसको खफी सिर कहते हैं। यहाँ पे जो नूर आता है वो सफ़ेद होता है। फिर यहाँ पे खफी है, लतीफ़े खफी। यहाँ पे जो नूर आता है वो स्याह कलर का होता है, यानी काला कलर का।
ایک نور یہاں پہ آتا ہے ہرے کلر کا، سبز کلر کا. یہ 5 لطیفے ہیں ہمارے سلسلے میں. ایک لطیفہ یہ لطیفہ نفس ہے. تو ہمارے سلسلے میں پہلے اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کو اللہ کے عشق میں فنا کرتے ہیں. استغفر اللہ کا سبق ہم نے آپ لوگ کو دیا تھا پچھلی بار، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ذکر کیا کہ نہیں کیا. اس کے بعد ہمارے یہاں سبق ہوتا ہے اللہ 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 اللہ. پھر یہاں پہ اللہ. جب ہم اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم اپنے شیخ کے وسیلے سے کرتے ہیں، اور ہمارے اللہ کی جو معرفت ہے ہمارے پیر کے سینے میں آ رہی ہے، پھر وہ ان کے سینے سے ہمارے سینے میں آ رہی ہے. اور ہمارے سلسلے میں ذکر سے بڑھ کے رابطہ ہے، ذکر رابطہ. پیر سے ہمیشہ رابطہ مضبوط رکھنا ہے. ہمارے سلسلے میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری جن کی مزار ازبکستان میں بخارا شریف کے اندر ہے، فرماتے ہیں ہمارے یہاں ذکر سے بڑھ کے رابطہ ہے. رابطہ اپنے پیر سے بہت مضبوط رکھیں. آپ کتنی بھی مشکل حالات میں اپنے پیر کو بھی آتے ہیں. اس لیے جو بندہ نیک اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. اور کبھی حالات خراب ہو تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہر ہریالی کے بعد پتجھڑ ہوتا ہے، ہر پتجھڑ کے بعد ہریالی ہوتی ہے. انسان کی زندگی اسی کا نام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، اور بیماری ہے، موت ہے، یہ تو سب کو آنی ہے. بس دعا کرے اللہ جب بھی موت آئے، چاہے جوانی میں آئے چاہے بڑھاپے میں آئے، خاتمہ ایمان پہ. خاتمہ ایمان پہ اصل ایمان ہے. کچھ لوگ کو جوانی میں مرض ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے. شفا دینے والی ذات اللہ کی، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارا جو یار ہے، ہمارا جو مرشد ہے وہ بڑا کامل ہے، بہت کامل ہے. ہم اس کو یاد کریں گے ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ زندگی ہے، زندگی ایک کھلونا ہے. اگر کوئی مرض بھی ہو جائے تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ میرا یار ہی میرا امتحان لے رہا ہے، کہ میں اس کے میخانے کے لائق ہوں کہ نہیں، میں اس کی غلامی کے لائق ہوں کہ نہیں. اگر اف نکلا، آہ نکلی تو اس کو خبر ہوگی. جب اس کو خبر ہوگی تو یہی سمجھے گا کہ یہ میرے میخانے کی غلامی کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ مرض دے، خوشی دے، غمی دے، ہر حال میں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. شکریہ جو لوگ بار بار ادا کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑے کرم کی بات ہے کہ ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلی کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور گناہوں سے توبہ کیا کریں. کثرت سے قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہو، قرآن کی تلاوت کیا کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اگر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں تو ہمارے گھر میں روز آئیں گی. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کو مالدار بننا ہے، عزت دار بننا ہے، دنیا میں سر اونچا کر کے چلنا ہے تو قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. آج ہم پریشان اس لیے قرآن سے بہت دور ہیں. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں مرض اور شیطان نہیں ہوتے. یہ 5 لطائف ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں اسے زندہ کرنا ہے. 6 یہ لطیفہ نفس ہے. دل ہے، یاد رکھیے، دل یہاں پہ ہے، روح یہاں پہ ہے، سر یہاں پہ، خفی یہاں پہ ہے، اخفا یہاں پہ، نفس یہاں پہ. جب ہم ذکر کریں گے، اب ہم سبق دے رہے ہیں اگلا آپ لوگ کو، سبھی لوگ دیں گے، سب کو یہ سبق دے رہے ہیں. استغفر اللہ سب کا ہو ہی گیا ہے. اب ہم لوگ سبق پڑھیں گے اللہ 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 اللہ، ہلکی آواز ہے اللہ، یہاں پہ اللہ، پھر اللہ. لیکن ہم یاد کریں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جو اللہ کا ذکر لگا رہے ہیں اس میں جو نور آ رہا ہے ہمارے پیر کے وسیلے سے آ رہا ہے ہمارے سینے میں.